جناب واجد انصاری صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. حضرات، میں معزز و محترم سینئر صحافی حضرات، خواتین اور جتنے افراد اس پنڈال میں موجود ہیں، کیمرامین حضرات بھی، کیونکہ آج ہم نے سب کو دعوت دی ہے. اس میں اخبارات کے ایڈیٹرز بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، ڈائریکٹر نیوز بھی ہیں، بیورو چیفز بھی ہیں، کیمرامین ایسوسیشنز بھی ہیں، اور کراچی پریس کلب کے منتخب عہدیداران بھی شامل ہیں. تو بہت سے چہروں کو دیکھ کر آج بڑی خوشی ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کے باوجود بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور دیگر افراد بھی جو ہماری اس پرخلوص دعوت پر تشریف لائے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ابتدائی کلمات کے لیے میں چاہوں گا محترم ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب جو نائب امیر جماعت اسلامی کراچی کے، وہ تشریف لائیں. ابتدائی کلمات محترم ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، اور اس وقت اس محفل میں موجود میرے نہایت سینئر اور بزرگ صحافی حضرات اور مختلف صحافت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، میں بھی آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اور آپ اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. افطار کا وقت ہے. ہر سال افطار آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ بحرانوں کی دلدل سے نکلتا نہیں ہے. ہر نیا رمضان ایک نئے بحران کی نوید دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ کھڑے کھڑے ساکت و جامد ہو چکے ہیں. سب سے بڑا بحران اس شہر کراچی کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور ہمہ جہتی بحران ہے. بڑی امیدیں تھیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، جمہوری الیکشن ہوئے ہیں، اور اب اس ملک، اس شہر کراچی کو اپنی کوئی منتخب قیادت میسر آئے گی. المیہ ہے، در المیہ ہے، در المیہ ہے. یہ کیسا نظام ہے اور یہ کیسے حکمران ہیں کہ ایک شہر کراچی کا الیکشن 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ الیکشن مکمل نہیں ہو رہا ہے، اور دھاندلی کی اتنی بدترین شکلیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب تو ایم کیو ایم بھی جھیپی جھیپی اس شہر میں گھوم رہی ہے. جو کچھ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے دائرے میں کر کے دکھایا ہے، چلے اس کے باوجود الیکشن کروا لیتے. آج اسی مقام پر میں اور آپ یہاں پر کھڑے ہیں. میں اس کے باوجود آپ کو رمضان کی مبارکباد دے رہا ہوں. پیشگی عید کی مبارکباد بھی آپ قبول کر لیں. لیکن اس روئے زمین کے اوپر ان جاگیرداروں اور سول اور ملٹری بیوروکریسی کی بالادستی اور کبریائی کب ختم ہوگی، اور جو کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارے رب کی کبریائی دنیا میں کب قائم ہوگی، اس پر مجھے اور آپ کو مل کر ہی اجتماعی طور پہ سوچنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات، جہاں یہاں پر صحافی برادری کے سارے لوگ موجود ہیں، وہاں میڈیا ورکرز آرگنائزیشن کے جو اداران یہاں پر موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، جو اس شہر کراچی کے قائد ہیں اور پورے شہر کراچی نے ان کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے. ووٹ کے اعتبار سے، سیٹوں کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ شہر کراچی کے قائد ہیں اور وہی شہر کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں. محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم.
मोहतरम जनाब उसामा रज़ी साहब, जाहिर अस्करी साहब और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहुत ही काबिल एहतराम सहाफ़ी हज़रात, मेरी बहनों, रमज़ान मुबारक का महीना हमारे दरमियान मौजूद है और ये महीना रहमतों का और बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला की ये रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। लेकिन जैसा भी उसामा भाई आपको बता रहे थे कि ज़मीन पर मौजूद वो लोग कि जो अपने इख्तियार और अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत के ज़रिए इंसानों को यह कमाल बनाए हुए हैं, उन्होंने मईशत को भी तंग कर दिया है, इज़हार राय की आज़ादी को भी सल्ब किया हुआ है और इसी तरह से अपनी इजारादारी को कायम किया हुआ है कि जैसा उनका नाउज़ुबिल्लाह उनकी हैसियत रब की और खुदा किसी को। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद पैदा किया है, सिर्फ अपना पाबंद बनाया है, हम सिर्फ खुदा के बंदे हैं। बाकी इंसानों की गुलामी से निजात हासिल करना यह अल्लाह ही की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है और इसी के लिए हमें अपनी ज़िंदगी को संवारना और गुजारना चाहिए। इसी एक नुक्ते को सामने रखते हुए माशरे में समाजी इंसाफ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, खिदमत के लिए काम करना चाहिए, अल्लाह की बंदगी को बजा लाना चाहिए और इस ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को, जो अदल का और इंसाफ की बालादस्ती का निज़ाम है, उसको कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रमज़ान का बहुत बड़ा पैगाम है। रमज़ान मुबारक के इस महीने में इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस कदर ज़्यादा परेशानी का शिकार है लोग। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दफ़ा जब आप दुकान पे जाते हैं तो कीमतें बढ़ी हुई होती हैं, ना कीमतों की रोक टोक के ऊपर कोई उनका निज़ाम मौजूद है और ना आगे की कोई ऐसी मनसूबबंदी नजर आती है जिसमें अब लोगों ने ये सवाल करना ही छोड़ दिया कि ये चीज़ महंगी क्यों हो गई है, इसलिए कि जवाब पहले ही मौजूद होता है। आप जिस चीज़ से मुताबिक बात करें वो कहते हैं कि फला चीज़ महंगी है, फला चीज़ महंगी है, फला चीज़ महंगी है। और अलविया यह है कि इंसानों की एक बड़ी तादाद इसको अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लेती है, इस जुल्म को और इस जबर के माहौल को। बहरहाल इन्हीं हालात में हम देखते हैं कि जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हम तक नहीं पहुँचती। मतलब इस मुल्क में जहाँ गैस के ज़खायर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं और ये बात जो कही जाती है कि जनाब गैस के जो ज़खायर हैं ये ख़त्म होने जा रहे हैं, हमारे रिजर्वायर ख़त्म हो गए हैं और हमें जो है अब देखना चाहिए, लेकिन ये बात नहीं बताते लोग आपको कि कितने रिजर्वायर ऐसे हैं जिस पर वर्किंग हो चुकी है, जितने ब्लॉक्स बन चुके हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो उस पर काम क्यों रुका हुआ है, वो काम हो क्यों नहीं रहा उन पर। और हर हुकूमत आती है और चली जाती है और उस पर वर्किंग शुरू नहीं हो पाती। कितने ब्लॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं कि जिनमें सिर्फ ये मसला है कि ये फला की टेरिटरी में आता है, या आर्मी की टेरिटरी में आता है, या नेवी की टेरिटरी में आता है और वहाँ के अप्रूवल्स में कई कई साल लग जाते हैं और ये बहरान जो है हमारा आगे बढ़ता चला जाता है। फिर जो सप्लाई मौजूद है, जो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, वो प्रॉपर क्यों नहीं हो रही, क्यों रोका हुआ है, इसको ये सवाल पैदा होता है। इसी तरह से ये जो हम इंपोर्ट करते हैं LNG, इस इंपोर्ट को वक्त पर क्यों नहीं किया जाता। ये बात हर हुकूमत में तकरीबन तयशुदा है, कई साल से इस पर वर्किंग हो रही है कि हम इस LNG को स्टोर करने की फैसिलिटी बनाएंगे, वो क्यों नहीं बन रही है, इस पर किसने रोका हुआ है। अगर वो मौजूद हो तो जो $10 की आपको कीमत पड़ती है वो आप 3 से 4 अच्छे वक्तों में वो इंपोर्ट करके रख लें तो आपको बचत हो सकती है उसमें। फिर वक्त पर जो है वो आप इंपोर्ट नहीं करते रहे। डॉलर्स का इशू तो इस वक्त चंद महीने से पैदा हुआ ना, पहले तो इस तरह का बहरान नहीं था। तो जो हुकूमत भी आती है, चूंकि सिस्टम वही रहता है, ब्यूरोक्रेसी वही है, वजीर भी कमोबेश हर हुकूमत में एक जैसे ही होते हैं, तो हमारे हालात नहीं बदलते। और वो चीज़ जिस पर हमारी सबसे ज़्यादा गिरफ्त थी, आसानी थी, वो भी उससे हमें महरूम कर दिया गया है। और इस वक्त शहर में भी और पूरे मुल्क में गैस का शदीद बहरान है। हालांकि सिंध में तो ये बहरान आईनी एतबार से भी नहीं होना चाहिए था। आईन के आर्टिकल 158 के मुताबिक हमारा पहला राइट है
کہ یہاں کی ضرورت پہلے پوری ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی جگہوں کی ضرورت پوری کی جائے. تو آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن کون پوچھے گا، کون عوام کے لیے بات کرے گا؟ انڈسٹریز کا بھی اس وجہ سے برا حال ہوا ہے. بجلی جیسے ہی گرمی بڑھنا شروع ہوئی ہے، بجلی کے بل دیکھیں اور اس میں چارجز دیکھیں کون کون سے لگے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہیں آپ فریاد نہیں کر سکتے. کورٹس میں کیسز موجود ہیں، خود ہم نے کورٹ میں کوئی کیس کیا ہے، سپریم کورٹ میں ہمارا الیکٹرک کے حوالے سے کوئی 7-8 سال تو ہو گئے کیس لگا ہوا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹس میں اتنے سارے کیسز موجود ہیں، نیپرا کے اتنے ساری فائنڈنگ موجود ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس وقت بھی اگر لوڈ شیڈنگ کہیں ہو رہی ہے، اور بعض جگہوں پہ کیا کرتے ہیں کچھ آبادیوں میں کہ کچھ لوگ اگر پیسے نہیں دے رہے تو پوری آبادی کی پی ایم ڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. نیپرا کی رپورٹ موجود ہے، کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ نے بات کہی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ایک ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہت ساری چیزوں پہ وہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں، اسٹے کے لیے فالو اپ نہیں ہوتا، پرسنس نہیں ہوتی، اور بھگتتے کون ہیں؟ وہ عوام بھگتتے ہیں. اور یہ کسی کا ایجنڈا نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا بھی نہیں ہے کہ وہ اس مافیا سے، یہ وائٹ کالر مافیا کی صورت میں جو کارپوریٹ سیکٹر پر کلنک کا ٹیکا بنا ہوا ہے الیکٹرک اور اس کی پوری انتظامیہ، کہ اس سے کوئی بات کر سکے. اس لیے کہ اس انتظامیہ نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو. ان بڑے بڑے لوگوں کو ہر طبقہ زندگی کے ساتھ ملا کے آپ جو چاہو کروڑوں عوام کے ساتھ کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلکہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے مافیا کے وہ اعلی کار سامنے بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے. بھارت جماعت اسلامی مقدمہ طویل عرصے سے لڑ رہی ہے اس شہر کا. ابھی بھی ہم ہر طرح سے نیپرا کی ہیئرنگ میں خود بھی شریک ہوتا ہوں، جس میں میں نہیں ہوتا، ہماری طرف سے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. ہر دفعہ جو ہے وہ صحیح بات ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ انہیں کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کتنی چیزوں کو دیکھیں گے اس شہر میں، شہر کے انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. آپ باقی چھوڑیں، مردم شماری جیسا مسئلہ، یعنی مردم شماری کا مسئلہ کیا ہے؟ 2017 میں مردم شماری ہوئی، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس پہ سوالات پیدا ہوئے کہ یہ غلط ہوئی ہے. کراچی کی آبادی کو، کراچی کی دیہی اور شہری ملا کر 1,60,00,000 گنا گیا، صوبے کی آبادی 4,70,00,000 گنی گئی. ہم نے بھی اعتراض کیا، باقی لوگوں نے بھی اعتراض کیا. سندھ کی آبادی کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی یہ بات کہی کہ ہماری آبادی کم ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بات مینٹین رکھتی ہے کہ کراچی کا نام نہ آنے پائے. جہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہے، جہاں آدھی آبادی کھا گئے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنا ایک ریشو طے کیا ہوا ہے. تو مردم شماری میں جب یہ ڈنڈی ماری گئی تو پھر یہ طے پایا کونسل آف کامن انٹرسٹ نے کہ 5% بلاکس کو ری اوپن کیا جائے گا. بجٹ میں ڈیبیٹ ہو گیا، نہیں ہوا. پھر اس کے بعد حکومت بدل گئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ایم کیو ایم اس کی اتحادی بنی، چلتا رہا سلسلہ، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر ایک سنہری صبح پتہ چلا کہ کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. ہم نے کہا بھائی آپ نے کیسے جعلی مردم شماری کی منظوری دے دی؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کی منظوری نہیں دیتے تو نئی مردم شماری نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے اصول انہوں نے طے کر دیا کہ ہر غلط چیز کو قانونی جواز فراہم کر دو تاکہ اس کو بعد میں صحیح کرنے کی طرف ہم سوچ سکتے. بجائے سے اس کو ریویو کر دے، انہوں نے اس کو اپروو کر کے شفور مارا ہمارے اوپر. اور یہ کام جو ہے یہاں کی مینڈیٹ لینے والی پارٹیوں نے کیا. جس طرح انہوں نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. اب دوبارہ سے مردم شماری 1 سال تک پچھلی حکومت نے نہیں شروع کی، اب جا کر یہ شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل مردم شماری کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ جو ٹیکس دیے گئے ہیں ان ٹیکس کا نقشہ الگ ہے، بلاک کوڈ کا مینول نقشہ الگ ہے. کئی جگہ پر یہ مسئلہ ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ بڑھانی پڑ رہی ہے. اور آج تک کی صورتحال جو جاری ہوئی ہے اس میں کہتے ہیں کہ 80% سے زیادہ ہم نے مردم شماری کاؤنٹ کر لی ہے. تو کراچی کی آبادی تو ابھی تک انہوں نے 1,23,00,000 کی کی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آخر میں پھر کریں گے یہ، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، جو کہ ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ آخر میں پھر یہی کریں گے کہ اسی بنیاد پر کہ جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے آبادی کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کی آبادی کو اتنا ہی کر دیا جائے گا. 1,80,00,000 کا زیادہ سے زیادہ بہت پریشر بنا تو کہیں گے نہیں کچھ اور ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، تو ہم 2 کروڑ پہ لے جاتے ہیں. اس سے زیادہ کی یہ موڈ میں نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ مردم شماری کے نام پر یہ فراڈ ہوتا ہے. اصل میں کرتے یہ ہے کہ مستقل پتے کی بنیاد پر آخر میں ڈیٹا کو سنکرونائز کرتے ہیں.
پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پنجاب کے، KP کے، بلوچستان کے، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، اس کے لوگ جو ہے وہاں رہتے ہیں، ان کا مستقل پتہ نہیں ہوتا، کوئی 40 سال سے یہاں رہ رہا ہے، 30 سال سے. ہم کہتے ہیں ہیڈ کاؤنٹ کرو، کہیں کا بھی ہے، افغانی ہے، ایرانی ہے، پرانی ہے، جو یہاں رہتا ہے اس کو گنو، گنتے نہیں ہیں. مستقل پتے کی بنیاد پر جب آپ کو وہاں کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے تو مسائل وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. NFC ایوارڈ بھی اور PFC کو ایسا کرتے نہیں، کریں گے تو شہروں کے اور بلدیات کے مسائل کمپرومائز ہوں گے. دوسرا ملازمت ہے، ہمارے یہاں کوٹا سسٹم رائج ہے، وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہے صوبے کا، اس میں آبادی بہت بڑا جو ہے پیرامیٹر ہے. جب 50,000 لوگ کم از کم اتنے ہوں گے، ایسے ہوں گے کم از کم کہ جو کراچی میں رہتے ہیں لیکن KP میں کاؤنٹ ہوں گے، تو NFC ایوارڈ میں ان کے پیسے وہاں چلے گئے یہاں کے بجائے، اور وفاقی ملازمتوں کے کوٹے میں یہاں کے بجائے وہاں ملازمتیں چلی گئی. اور پھر فرق کوٹا ہے سندھ میں تو دیہی اور شہری کا، تو بچا کیا؟ 40 لوگ مثال الگ چل رہے ہیں. تو ملازمت بھی گئی، مسائل بھی گئے، اور ریپرزنٹیشن جو اسمبلی کی ریپرزنٹیشن ہے، اگر کراچی کی گنتی ٹھیک کاؤنٹ ہو جائے تو یہ جو دیہی سندھی مہاجر کا جھگڑا اور صوبے کی تقسیم کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا، ایک بیلنس قائم ہو جائے گا. ہماری سیٹیں 130 میں سے جو ڈائریکٹ سیٹس ہیں، کراچی کی سیٹس کم از کم 62 63 ہو جائیں گی. اس کے نتیجے میں یہ مت ٹوٹ جائے گی کہ کراچی سندھ کا حصہ ہی نہیں ہے، جو قرآن سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا تو وزیر اعلیٰ آ ہی نہیں سکتا. یہ سارا ختم ہو جائے گا، یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اس بنیادی چیز پر جو ہے کوئی کام نہیں کرتا. اور پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک طرف یہ تو کہتی ہے کہ گنتی صحیح نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہتے ہوئے ان کے زبان میں چھالے پڑتے ہیں کہ کراچی کی گنتی صحیح نہیں ہو رہی. اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے ہمارے ساتھ یہ شکون مانا جاتا ہے. اب آپ بتائیے اتنے بنیادی مسئلے، یہ بلدیاتی الیکشن رو کے احتجاج کر کے دھرنے دے کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سب جگہ جا کر کروایا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 15 جنوری سے آج دیکھیے کون سی تاریخ ہو گئی ہے، ضمنی انتخاب 2 مہینے بعد جا کر 11 فیصدوں کا انتخاب اناؤنس کیا ہے. وہ بھی کوشش میں لگے ہیں پیپلز پارٹی والے کی ہوئی اس لیے میں جماعت اسلامی اکثریت میں وارڈ جیتی ہوئی ہے، ان کو یہ پرابلم ہے. بہرحال جو ساری سچویشن ہے، یہ سسٹم کمپلیٹ ہونا چاہیے. اب خدا کر کے اگر الیکشن ہو گیا تو اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے، نتیجے بدلے گئے ہیں. اذان ہوگی تو ہم شروع کر دیں گے، ایکسپوز کریں گے، کر رہے ہیں، نتیجوں کی تبدیلی کو ٹھیک کیا جائے اور ضمنی انتخاب کا یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے جماعت اسلامی کا بنے گا، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، کتنی کوششیں کر لیں. اللہ نے چاہا تو یہ تکمیل کی طرف جائے